یہ تاکید کے لیے آتا ہے. جس طرح کسی کو متوجہ کرانا ہو اپنی طرف، انگریزی میں کہتے ہیں انڈیڈ یا لا ریب لا شک ولا شبہ، شیورلی، حتماً. یہ جو ابتدا آتی ہے اس طرح، یہ تاکید کے لیے. حضرت کلمہ ایہا استعمال کر کے تاکید لا رہے ہیں. پھر اس کے بعد قد تاکید کے لیے آتا ہے. قد یعنی بتحقیق، بغیر شک کے تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے. اگر کوئی پوچھے یا رسول اللہ اب اس میں اتنی تاکید کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو جب شعبان ختم ہوگا تو ماہ رمضان کو تو آنا ہی ہے، اس میں تو کسی تاکید. حضرت جب مسجد میں تشریف لائے، ماہ شعبان کا آخری ہفتہ ہے یا آخری جمعہ ہے، دیکھا کہ لوگ وہاں موجود ہیں مگر ذہنی طور پہ کوئی تیار نہیں ہے. تو آپ تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان، میں تم میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھ رہا. نہ تو تمہاری وضاقتہ میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے، نہ تمہارے معاملات میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے. اب تو تبدیلی لے آؤ، اب تو ماہ رمضان تمہارے قریب آ رہا ہے. لہذا جب ماہ رمضان قریب آ رہا ہے تو انسان اس کے استقبال کے لیے تیار رہے. ہم تیاری نہیں کرتے. اب تیاری کس قسم کی؟ یہی تو تیاری ہے کہ اگر ہمارے اوپر کسی کا حق ہے وہ حق ادا کر دیا جائے. اگر کوئی مومن ہم سے ناراض ہے تو ماہ رمضان سے پہلے ہی اس کی ناراضگی ختم کر دی جائے، حلالیت طلب کر لی جائے. اسی کو کہتے ہیں استقبال شہر رمضان. شہر رمضان جو کہ اللہ کا مہینہ ہے، اس کا استقبال. اب جب لوگوں میں کوئی خاص تبدیلی نہیں تھی تو حضرت تاکید کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ کا مہینہ اب تمہارے قریب آ گیا ہے. بس یہ اللہ کا مہینہ ہے، اسی لیے اس کو سید الشہور کہتے ہیں. ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور اپنے گزارشات کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے. بہار الانوار، علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ، جلد نمبر 96 صفحہ 372. ہشام ابن سالم روایت کرتے ہیں آپ کے اور میرے پانچویں سرکار حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی اللہ. ہشام ابن سالم فرماتے ہیں کہ ہم 8 آدمی پانچویں امام علیہ السلام کی خدمت میں جمع تھے. فذکرنا رمضان، تو کسی نے ماہ رمضان کا ذکر کیا اور کہا کہ رمضان آ رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا لا تقولوا هذا رمضان وجاء رمضان وذهب رمضان. کبھی بھی ایسا مت کہو کہ یہ رمضان ہے یا رمضان آ رہا ہے یا رمضان ختم ہونے والا ہے. کیوں؟ لأن رمضان من اسماء اللہ عز وجل. رمضان اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے ایک نام ہے. اللہ تعالیٰ کے کئی نام ہیں، 99 نام تو ہو جو مشہور ہیں ہم سنتے آ رہے ہیں، مگر اس کے علاوہ بعض روایات میں 1000 نام ذکر ہوئے ہیں، بعض روایات میں 3000 تک. بلکہ جتنی بھی خوبصورت نام ہیں وہ سب اللہ کے لیے. آپ جب ماہ رمضان میں دعائے جوشن کبیر پڑھتے ہیں تو دعائے جوشن کبیر میں اللہ تعالیٰ کے 1000 نام اور صفات کا ذکر ہے. لہذا پانچویں سرکار فرماتے ہیں یہ مت کہو کہ رمضان آ گیا، رمضان جا رہا ہے، یہ رمضان ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام ہے. اور یاد رکھو جو چیز آتی ہے اور جاتی ہے وہ زائل ہے، وہ زوال پذیر ہے، اور اللہ تعالیٰ زوال پذیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نام بھی زوال پذیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس طرح نہ جاتا ہے نہ آتا ہے. اسی لیے یہ مت کہو کہ رمضان آ گیا اور چلا گیا، کیونکہ آنے جانے والی چیز ہمیشہ زوال پذیر ہوتی ہے، زائل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کبھی زائل نہیں ہوتا. بل قولوا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بلکہ یہ کہو کہ ماہ رمضان آ گیا یا ماہ رمضان جا رہا ہے. نتیجہ حدیث کیوں تلاوت کی؟ حدیث کی یہ جو شرح دی آپ کی خدمت میں، اس کا نتیجہ ایک جملے میں نکالتا ہوں. نتیجہ یہ نکلتا ہے
کہ پروردگار عالم ماہ رمضان کی اہمیت اسی ایک حدیث سے ثابت ہوتی ہے، وہ یہ کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ نے اپنے نام سے دیا۔ ماہ رمضان کی اتنی اہمیت کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے ایک نام اٹھا کر اس مہینے پہ رکھ دیا۔ یہ ہے ماہ رمضان کی اہمیت۔ برادران عزیز، وقت بہت کم ہے، مغرب کی طرف ہم قریب جا رہے ہیں، اور درخواست ہوئی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے مصائب، کیونکہ مجلس امام حسین علیہ السلام ہے، بس ایک جملہ اور پھر ربط مصائب۔ ماہ رمضان کی اگر اہمیت تو ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر ماہ رمضان کی ہمارے پاس معرفت آ جائے، معرفت، تو انسان ہمیشہ یہ دعا کرے کہ ہمیشہ ماہ رمضان ہی رہے۔ آپ دیکھتے ہیں لوگ شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ماہ رمضان اس دفعہ کافی جو ہے روزے بڑے طولانی ہیں، لمبے ہیں، 15 گھنٹے 16 گھنٹے کا روزہ ہے۔ یہ جو شکایت ہوتی ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کی معرفت نہیں ہے۔ معرفت ضروری ہے، ہر ایک چیز کے لیے معرفت ضروری ہے۔ آپ حج کے لیے جائیں، بغیر معرفت کے حج انجام دیں، آپ کو مزہ نہیں آئے گا۔ چوتھے امام علیہ السلام کے ایک صحابی تھے شبلی، وہ حج کر کے واپس آئے، امام علیہ السلام کی خدمت میں، امام علیہ السلام نے کہا شبلی حج کر کے آئے ہو؟ کہا میں حج کے لیے گیا تھا۔ کہا اچھا، جب تم غسل کر رہے تھے احرام سے پہلے آئے، تم نے یہ نیت کی تھی کہ جس طرح تم اپنے اوپر پانی ڈال رہے ہو اس سے جو ہے تمہارے گناہ وغیرہ بھی سب دھل جائیں؟ کہا فرزند رسول میں نے یہ نیت تو نہیں کی، صرف یہ نیت کی تھی کہ میں غسل کر رہا ہوں احرام کے لیے۔ کہا جب تم احرام پہن رہے تھے اور تلبیہ کہہ رہے، اس وقت تم نے یہ قربتاً اللہ کی نیت؟ شبلی کہتا ہے کہ میں حیران رہ گیا کہ ہم نے تو یہ اعمال انجام دیے، مناسک حج انجام دیے، مگر کسی اور نیت سے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں شبلی تم دوبارہ حج کے لیے جاؤ، اور شبلی روتا ہے، اگلے سال وہ حج کے لیے دوبارہ جاتا ہے، پھر سے حج انجام دیتا ہے۔ معرفت کے ساتھ، معرفت ضروری ہے۔ اس لیے روایات میں یہ جو ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا اتنا ثواب ہے، اور 1000 حج اور 100 حج اور یہ تمام چیزیں، یہ سب روایات صحیح ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ عارفاً بحق کے۔ اگر بی بی معصومہ کم علیہ السلام کے لیے روایت من زار عمتی بکم عارفاً بحقها